محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اور ایک چیز جس کا رواج عام طور پر ہمارے اور آپ کے درمیان بہت زیادہ ہو چکا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں خوشی نہیں منانی چاہیے، شادی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس مہینے میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کے افراد کو ظالمانہ طور پر نہایت ہی بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے ہمیں بھی غم اور سوگ منانا چاہیے۔ سوچنا تو یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں دین اور شریعت کی طرف سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ دیکھیے، ہر مسلمان کے لیے مناسب یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر وہ غمگین ہو، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ لیکن غمگین ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ماتم وغیرہ شروع کر دیں، یہ تو اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں اور ان سے افضل ہیں، ان کو بھی 40 ہجری 17 رمضان المبارک جمعے کے دن جب کہ وہ اپنے گھر سے صبح کی نماز کے لیے جا رہے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا تھا، مگر لوگ تو ان کے قتل کے دن کو ماتم نہیں کرتے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 46 ہجری میں اپنے ہی گھر میں شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح کی نماز میں جب وہ نماز پڑھا رہے تھے شہید کر دیا گیا تھا، لیکن ان پر تو کسی نے ماتم نہیں کیا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا اور آخرت میں تمام انسانوں کے سردار ہیں، ان کی وفات کے دن کو بھی کسی نے ماتم نہیں کیا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ماتم کرنا یہ دین کا حکم نہیں ہے۔ اگر یہ دین کا حکم ہوتا تو ان حضرات کی شہادت پر یہ غم اور ماتم ضرور کیا جاتا۔ دوسری بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شہادت کا حاصل ہو جانا یہ تو انتہائی خوشی کی بات ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے۔ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسی شہادت کو حاصل کرنے کے لیے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کر اور میری موت اپنے رسول کے شہر مدینے میں کر دے۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ شہادت تو ایسی بڑی خوشی کی بات ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے مانگی ہے اور امت کو بھی اس کی ترغیب دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ تو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار شہادت کی تمنا کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہادت کا کسی کو مل جانا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، اس پر لوگ غم اور ماتم نہیں کرتے۔ اگر آپ اس غم منانے کو صحیح سمجھیں گے یا ماتم کرنے کو صحیح سمجھیں گے، پھر تو ہمارا سارا سال ہی ماتم کرنے میں ہی گزر جائے گا، اس لیے کہ پورے سال میں کسی نہ کسی دن کوئی صحابی ضرور شہید ہوا ہے۔ پھر اگر ماتم کو آپ ٹھیک کہیں گے تو پھر ہر دن ہم کسی نہ کسی صحابی کا ماتم ہی کرتے رہیں گے، پھر تو ہمارے لیے خوشی منانا بالکل حرام ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ سمجھیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ماتم نہیں کیا۔ آپ مثال لے لیں، جس کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے بے دردی سے شہید کیا گیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ماتم نہیں کیا۔ تو پھر ہم اپنے نبی سے زیادہ غم کو محسوس کرنے والے ہو گئے۔
خدا را ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اس قسم کے رسومات اور فضول اعمال سے بچنے کی مکمل کوشش کریں۔